السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا نرڈ ٹاکیز. ہماری آج کی ویڈیو کا کنسرن پاکستان کے وہ پرابلمز ہیں جو کہ پارٹیشن کے بعد سے پریویلنٹ ہیں اور انفارچونیٹلی آج تک ان کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکا. پارٹیشن کو 7 ڈیکیڈز گزر جانے کے بعد بھی آج تک پاکستان ان پرابلمز کو سکسیسفلی ٹیکل نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے پاکستان کے پروگریس اور پراسپیرٹی کو سگنیفیکنٹلی ہیمپر کرتی ہیں. ویورز، اس میں سے سب سے زیادہ کروشل مسئلہ ریفیوجی انفلکس کا تھا. مائیگریشن کے ٹائم پہ اراؤنڈ 6,600,000 مسلمز نے پاکستان مائیگریٹ کیا تھا. اس مائیگریشن کے دوران اراؤنڈ 500,000 مسلمز کو مار دیا گیا تھا یا ایبڈکٹ کر دیا گیا تھا. بہت سے انٹرنیشنل ریلیشنز اینالسٹس نے اس مائیگریشن کو the worst migration in the history of humankind کہا ہے. اب اتنے لوگ آ تو گئے تھے مگر ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کیپیسٹی نہیں تھی. نہ تو گھر تھے، نہ کوئی ہوٹلز، نہ کچھ اور، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو سڑکوں پر رہنا پڑ رہا تھا. اس کے رزلٹ میں ایک ایسے ایڈمنسٹریٹو ڈائلیما نے جنم لیا جو اگلے آنے والے کئی سالوں تک پاکستان کی پراسپیرٹی کو ہنڈر کرتا رہا. But this issue was coupled by the rest of the issues as well that further aggravated the matters. For example, the division of assets. یہ assets 17:5 کی بیسس پر پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ڈیوائیڈ ہونے تھے، مگر پارٹیشن کے بعد انڈیا refused to give پاکستان its due cash. بہت ساری انسسٹنس کے بعد انڈیا نے پاکستان کو 200 ملین روپیز تو دے دیے تھے، مگر اب بھی انڈیا کے پاس کافی اماؤنٹ آف منی ڈیو ہے جو پاکستان کو او کرتا ہے. ملٹری ایسٹس کو 65:35 کی بیسس پر ڈیوائیڈ تو کیا جانا تھا، مگر پاکستان کے حصے صرف آؤٹ آف آرڈر مشینری اور آرٹلری آئی، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ کرائسس فیس کرنا پڑا. پاکستان نے انڈیا سے مانیٹری کمپنسیشن ڈیمانڈ تو کی تھی مگر یہ پاکستان کو اب تک نہیں مل سکی. So this crisis was further intensified because Pakistan had a severe lack of infrastructure at that time. مائیگریشن کے دوران سارے بلڈنگز، فائلز، آفیسز ڈسٹروائے ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو انڈر اوپن روفس ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس اینڈ آفس ورک کرنا پڑ رہا تھا. But a lot of credit goes to the Pakistani people who kept standing by their leaders at the time of crisis. اور اتنی مشکلات کے باوجود انہوں نے ساتھ دیا اور کام کر کے ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کی کوشش کی. پارٹیشن کے ٹائم پر ٹیریٹری کی ڈیمارکیشن اس طرح سے کی گئی تھی کہ سارے میجر پاور سٹیشنز انڈیا کے حصے میں چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کو فار اے سگنیفیکنٹ پیریڈ آف ٹائم ایمنس انرجی کرائسس فیس کرنا پڑا تھا اور اسکریچ سے سٹارٹ کرنا پڑا تھا تاکہ ملک کو اس انرجی کرائسس سچویشن سے باہر نکالا جا سکے. اور اس کے بعد ہمارے پاس دا انفیمس کشمیر ڈسپیوٹ آتا ہے. پاکستان کی پارٹیشن کے ٹائم پر کشمیر کی 85% آف دا پاپولیشن مسلم تھی، مگر ان کا لیڈر ایک ہندو ڈوگرا راجا تھا جس نے انڈیا کے ساتھ سائیڈ کیا اور پارٹیشن کے ٹائم پہ کشمیر کو انڈیا کو دے دیا گیا تھا. Pakistanis were very upset by the injustice that had been committed against their Muslim brothers in Kashmir. اس مسلم نیشنلزم کی بیسس پر پاکستان انڈیپینڈنس کے بالکل ایک سال بعد 1948 میں انڈیا کے ساتھ کشمیر کے اوپر ایک وار میں انڈلج ہو جاتا ہے. اوور دا اسپین آف 7 ڈیکیڈز پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں جن کی میجر بون آف کنٹینشن کشمیر ایشو ہے، اور ایک ایسا ایشو ہے جس کی بیسس پر اب تک پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں حالات نارملائز نہیں ہو سکے. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مس فارچون یہ تھا کہ انڈیپینڈنس کے بالکل ایک سال بعد 1948 میں قائد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے کچھ عرصے بعد لیاقت علی خان کو بھی اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے اینڈ ہینس پاکستان اپنے فاؤنڈنگ فادر سے ڈپرائیو ہو جاتا ہے اور ایک پولیٹیکل کیوس میں انگلف ہو جاتا ہے جو کہ اگلے آنے والے 10-11 سال تک کنٹینیو رہتی ہے. اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک افیکٹو اور ایفیشینٹ لیڈرشپ سے محروم ہے. ویورز، یہ سارے ایشوز ہیں جو کہ پاکستان کی فارمیشن سے سٹارٹ ہوئے تھے اور آج تک کنٹینیوڈ ہیں. اگر ہم تمام پالیٹکس، اکانومی، سوسائٹی کو ڈیپلی انالائز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ایشوز سٹل پریویلنٹ ہیں اور سٹل پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے کرائسس کا روٹ کاز ہیں. If you have any questions regarding the video, don't forget to ask us in the comment section and don't forget to like, subscribe and share. Thank you.